بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی کیا چیز ہے، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، پس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چنگھاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية، سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کے باشندوں نے بڑی خطائیں کی تھیں۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فيومئذ وقعت الواقعة، سو اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه،
سو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش وہی موت کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ لا يأكله الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن بزرگی و عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے
تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ضرور ان کی شہرگ کاٹ دیتے، فما منكم من احد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور بے شک یہ حق الیقین ہے، سو اے حبیب مکرم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔